فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، حسب حال نگاہیں نیچی کر لیجئے تاکہ نیتیں ہو پائیں۔ امید ہے کھانے کے قبل کا وضو کر لیا ہوگا، اب کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، یعنی کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوں گا، منہ کا انگلا حصہ دھوں گا، کلیاں کروں گا۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، میسر ہوا تو ثواب کی نیت سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، حرص سے بچوں گا، دوسروں کے حریص ہونے کی بدگمانی نہیں کروں گا، بڑے بڑے نوالے لے کر دوسرے مجھے حریص سمجھیں اس کا موقع نہیں دوں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ ہڈی یا گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ کوئی دانہ وغیرہ ہڈی میں ہوا تو اس کو بھی پلیٹ کے اندر اچھی طرح جھاڑ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دانہ ہی کھانے کی برکت لے جائے۔ آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹ کر دھو کر پی لوں گا، خلال جا کر لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا۔ اٹھنا ہوا تو جو اس دسترخوان پر کھانے میں مشغول ہوں گے ان سے اجازت دے لوں گا۔ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے ضرورتاً میسر ہوا تو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شیب بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ ساتھ آمد کے روح ست کھڑے تھے، آنکھ جاتے کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی، چل گئی وقت ہجرا گیا ہے، چل گئی وقت ہجرا
قلب ہے میرا غمگینوں میں جاویدہ تجھ بنا حسین، قلب ہے میرا غمگینوں میں دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ 1431 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول و معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، تو نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے حسب حال۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مزید نیتیں بھی کرتے جائیے، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گاڑی میں کھڑکی کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی جگہ کہ جہاں آگے پیچھے کچھ دیکھنے کی مطلب کچھ ہوتا ہے دیکھنے کا، وہاں پر جی باپا سیڑھی مطلب کہیں بھی کہ جہاں مطلب باہر کا دیکھنے کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہو، وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ آزمائش ہوتی ہے کہ وہاں اپنی نگاہوں کو کیسے بچائے۔ اب یہ جذبہ کہاں سے لائیں یار؟ ہم لوگ ایک بار وہاں گئے تھے جب سری لنکا، وہ میرا بیٹا یا حاجی عبید رضا بھی تھے میرے ساتھ، کافی سال اس کو ہو گئے، میرا خیال 7-8 سال تو ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے، بھول گیا ہوں۔ تو ہم لوگ گئے تھے تو ایک پہاڑ پر وہ کچھ مزارات بتائے جاتے تھے، تو مزارات کی حاضری کے لیے وہ پہاڑ وہاں گرینش بہت ہے، سبزہ بہت ہے، وہاں کہتے ہیں کہ لکڑی بھی اگر بہت ہو نا تو وہ بھی اگ جاتی ہے، اتنا وہاں سبزہ، پہاڑ کے پہاڑ وہاں سبز پہاڑ گرینش بالکل، یہ سبزوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔
تو ایک جگہ جب یہ اوپر گئے نا تو ایک جگہ یہ اس طرح بھائیوں نے وہاں کے ہم کو بتایا کہ یہ ادھر سے سینری بہت نظر آتی ہے اس جگہ سے. وہاں کھڑے ہوئے ہم بہت سینری انہوں نے کہا کہ نظر آتی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو دیکھنے سے بچایا الحمدللہ. پھر رضا سے بات ہوئی, رضا نے بھی وہ سینری نہیں دیکھی تھی. کھڑے ہو گئے ہم لوگ, دیکھنے سے بچائے. پھر بعضوں نے کہا کہ وہ آبشاریں ہیں یا آبشار دیکھنے دو. کچھ اس طرح بھائی ہمارے جو ساتھ تھے وہ چلے گئے, میں نہیں کیا کم از کم الحمدللہ. تو اس طرح یہ کہ نفس پر گرا تو بہت گزرتا ہے. صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. رفیق الحرمین کی ترکیب کے لیے 8 مہینے تقریباً میں کلفٹن میں ایک عیسائی بھائی کے گھر ٹھہرا رہا. تو کلفٹن کا علاقہ ہمارا پوش ایریا بولتے ہیں اس کو. یہ اب پوش ایریا, تو میں تو فوش ایریا سمجھتا تھا, تو اب یہ کچھ سننے میں آئے کہ پوش ایریا بولتے ہیں. پہلے نہیں پتا تھا فوش ایریا یا پوش ایریا. تو لیکن کیا بولتے, پڑھا لکھا اور سدھرے ہوئے لوگ, اب اللہ جانے کتنے سدھرے ہوئے لوگ ہیں. اس طرح کے پوش ایریا کو اگر فوش ایریا کہیں تو کچھ مناسبت ہے کہ بعض اوقات ان پوش ایریاز میں سنتے ہیں کہ گھروں میں چکلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال وہ ایڈوانس علاقہ, وہ بنگلے اور گھر گھر میں وہ پھول, بیلیں, جھاڑ. تو وہ دن ایک دور آیا اس 8 مہینے کے دوران. وہ میری زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا, کیونکہ ہم تو مطلب کنجسٹڈ ایریا میں رہے ہوئے لوگ ہیں, وہ فلیٹ میں, تو پتہ نہیں چلتا ان چیزوں کا. تو گرمیاں آئیں اور موسم بہار آئی, بسنت غالباً اسی کو بولتے ہیں. تو موسم بہار آ گئی, وہ اندازہ ہو گیا, سمجھ آ گئی کہ بہت پھول, بہت جس بنگلے کی طرف دیکھو تو وہ بیل اور یہ سب پھول پھول, ہزاروں لاکھوں پھول پھول, بڑا حسین منظر ہر طرف. تو بس وہ پھر میں نے کلام لکھا, وہ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, دل مگر دشتے مدینہ ہی کا شیدا ہے, دل مگر دشتے مدینہ ہی کا شیدا ہے. یعنی یہاں تو جدھر دیکھو تو باغ و بہار ہے اور پھول کھلے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس دل کا کیا کریں. دل پر تو بس کسی کا چلے گا کہ دل مگر دشت مدینہ ہی کا شیدائی ہے. دشت مدینہ میں مدینہ شریف کا صحرا, میدان, جنگل, جس میں نہ پھول نہ پھل نہ درخت نہ پھلواڑیاں, وہ جو عام سے جس میں کانٹے کی جھاڑیاں اور ہوتی ہیں. تو خدا کی قسم مدینہ میں کشش بہت ہے واللہ العظیم. میں جب پہلی بار گیا نا تو اب نعتوں میں تو گلزار مدینہ, گلشن مدینہ, بہار مدینہ یہ سب سنتے سناتے گئے. تو وہاں نہ بہار نہ گلشن نہ گلزار, اور ریگستان اور ریتیاں اور گرم 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 لوئیں چلیں. یہ کیا مطلب, یہ سب شاعر لوگ بولتے ہیں کہ یہ گلزار نے گلشن. تو تھوڑا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں تو کوئی اس طرح کا معاملہ تو ہے نہیں, گلزار گلشن جس کو کہا جائے. تو
جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو ایک دم دل ہی میں جواب بھی آیا کہ اگر یہاں سینریاں ہوتی اور یہ آبشاریں بہہ رہی ہوتی اور جدھر دیکھو پھول کھلے ہوئے ہوتے اور یہ پھلوں سے لدے باغات یہاں نظر آتے ہوتے، پھلواڑیاں ہوتی، حسین گلزار ہوتے، حوض بنے ہوتے، تو یہ غیر مسلم کہیں گے کہ اچھا یہ تم لوگ تفریح کرنے وہاں جاتے ہو، سیر و تفریح کا مقام ہے یہ مدینہ۔ تو میرے دل نے جواب دیا کہ الحمدللہ اس میں بھی حکمت ہے کہ یہاں اس طرح کی رنگینیاں ظاہری طور پر نہیں ہیں، اس کے باوجود ہر عاشق کا دل دھڑکتا اور اس کے دھڑکن میں مدینہ بسا ہوا ہے۔ ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھے، وہ اس کا جی نہیں بھرتا۔ حالانکہ بظاہر وہاں اس طرح کی سینریاں نہیں ہیں، پھر بھی خدا پاک کی قسم، رب لم یزل کی قسم ایسی کشش ہے، ایسی کشش ہے، ایسی کشش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، واللہ باللہ تاللہ۔ اب یہ اپنا اپنا خیر ظرف ہے، اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کو کشش لگے کسی کو نہ لگے، وہ اپنے نصیب کی بات ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے نا، لاکھوں پہنچتے ہی نا، تڑپتے ہی نا، جب مدینہ بولتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے، مطلب ایک بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے۔ ذکر مدینہ تو کیا ہوتا ہے، وہ دیوانے جھوم جاتے ہیں۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں ثواب کے لیے کر لیجئے، مگر نگاہ نیچی کر کے، تاکہ نیتیں ہو پائیں۔ کھانے کا وضو امید کر لیا ہوگا، کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، بڑے بڑے نوالے لے کر کسی کو حریص سمجھنے کا موقع نہیں دوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا، پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، کوئی دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، روٹی ہوئی تو کھانے کے برتن کے اوپر کر کے اس طرح الٹے ہاتھ میں پکڑ کے نوالا توڑوں گا کہ جو بھی ذرات ہوں وہ کھانے سالن کے برتن میں گریں، باہر گر کے ضائع نہ ہو۔ آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلی السلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر رحم کر التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اس خطا کار پر بھی عطا کر. اس خطا کار پر بھی عطا کر. بے حساب بخش دے رب اکبر. اس خطا کار پر بھی عطا کر مولا. اس خطا کار پر بھی عطا کر. بے حساب بخش دے رب اکبر. یہ گناہ گار و پاپی بڑا ہے. یہ گناہ گار پاپی بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی. پھیرنا اپنے در سے نہ خالی. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی. طالب مغفرت ہوں یا اللہ. بخش دے بہر مرتضی یا رب. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی. پھیرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہ گار کی التجا ہے میرے مولا. مجھ گناہ گار کے التجا ہے میرے اللہ. مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں.
रमज़ान का वास्ता है, तुझको रमज़ान का वास्ता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, हर मुसीबत से मुझको बचाना, हर मुसीबत से मुझको बचाना, और बीमारियों से बचाना, और बीमारियों से बचाना। तुझको रमज़ान का वास्ता है, तुझको रमज़ान का वास्ता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, वास्ता तुझको प्यारे नबी का, वास्ता तुझको प्यारे नबी का, और अस्हाब आले वली का, और अस्हाब आले नबी का। बख्श दे मुझको ये इल्तिजा है, बख्श दे मुझको ये इल्तिजा है। अब तो रमज़ान भी जा रहा है, अब तो रमज़ान भी जा रहा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, मेरे ऐबों पे डाला है पर्दा, मेरे ऐबों पे डाला है पर्दा। हश्र में भी रहे मेरा पर्दा, मेरे ऐबों पे डाला है पर्दा, मेरे ऐबों पे डाला है पर्दा। हश्र में भी रहे मेरा पर्दा। नाम सत्तार तेरा खुदा है, नाम सत्तार तेरा खुदा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान।